السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے فائدے اور کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو سمارٹ EMI میٹر آپ کے گھر میں لگا ہے وہ صرف یونٹ گننے کا آلہ نہیں بلکہ ایک پورا ڈیجیٹل سسٹم ہے۔ یہ EMI میٹر جو کہ ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کا حصہ ہے آج کل تیزی سے عام ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ میٹر واقعی فائدہ مند ہے یا ان کے ساتھ کچھ ایسے نقصانات بھی جڑے ہیں جن کو جاننا ہر صارف کے لیے ضروری ہے۔ یہ میٹر صرف بجلی ماپنے کے کام نہیں آتے بلکہ یہ بجلی کے نظام کو زیادہ ہوشیار، مؤثر اور خودکار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان سے جڑے خدشات، پرائیویسی کے مسائل اور ٹیکنیکل چیلنجز بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکمل تجزیہ کریں گے کہ EMI میٹر کے صارفین کے لیے کیا فوائد اور نقصانات ہیں اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لیے یہ ٹیکنالوجی کس حد تک مددگار یا چیلنجنگ ثابت ہو رہی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے کیونکہ یہ معلومات آپ کی بجلی کے استعمال اور بل دونوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ میٹرز بہت سے سہولیات فراہم کرتے ہیں، وہی دوسری طرف کچھ صارفین ان کے نقصانات کی شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے ہم EMI میٹر کے فائدوں کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنزیومرز کے لیے EMI میٹر کی کیا فوائد ہیں۔ سمارٹ EMI میٹر میں ریڈنگ اور بل غلط ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پہلے میٹر ریڈر آپ کی میٹر سے ریڈنگ لینے کے لیے آتا تھا۔ میٹر ریڈر اگر غلطی سے ریڈنگ کم یا زیادہ لکھتا یا ریڈنگ ڈیٹ کے بجائے 1 یا 2 دن بعد ریڈنگ کر دیتا تو اس سے بھی آپ لوگوں کا سلیب چینج ہو جاتا۔ EMI میٹر ڈیلی ہر گھنٹے کی ریڈنگ سینڈ کرتا رہتا ہے، اس لیے بل پورے 30 دنوں کا بنے گا اور جتنی یونٹس آپ نے استعمال کی ہوگی اتنی یونٹس کا بل بنے گا۔ یعنی EMI میٹر انسٹال ہونے سے اوور بلنگ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمارٹ EMI میٹر کے دوسرے فائدے کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے کمپنی سافٹ ویئر ڈیزائن کر دیتی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے موبائل پر روزانہ اپنی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی بجلی استعمال کی ہے اور اس کے مطابق کتنا بل بنے گا۔ اس سے آپ لوگ اپنے کنزمپشن کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلے میٹروں میں آپ کو ریڈنگ چیک کرنے کے لیے میٹر کے ڈسپلے پر جا کر دیکھنا پڑتا، جو کہ ڈیلی بیس پر مشکل ہوتا تھا۔ EMI میٹر کے سافٹ ویئر سے صارفین ڈیلی کسی بھی ٹائم اپنی ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے صارفین کے لیے بجٹ مینجمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ سمارٹ EMI میٹر کی صورت میں موبائل ایپ سے کہیں سے بھی آپ اپنی میٹر اور بل کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ گھر پر ہے یا کہیں اور۔ مثلا میٹر راولپنڈی میں لگا ہے تو آپ کراچی، پشاور، لاہور کہیں بھی بیٹھ کر اپنی میٹر پر استعمال شدہ یونٹس اور اس کے مطابق بل دیکھ سکتے ہیں۔ EMI میٹر کے ایک اور فائدے کی بات کی جائے تو وہ ہے پری پیڈ فیسلٹی۔ پری پیڈ کا مطلب ہے یعنی پہلے جب بھی مہینے کے اینڈ میں بل آتا تھا تو آپ لوگ اسی کچھ دنوں کے اندر بل کو جمع کرنے کے پابند ہوتی تھی۔ پری پیڈ میں آپ لوگ پہلے سے اپنی میٹر کو ریچارج کر سکیں گے۔ کنزیومر جب چاہے اپنی میٹر کو ریچارج کرتا رہے، جب بھی بل آئے گا تو آپ کی ریچارج والی اماؤنٹ میں سے آپ کی بل کی اماؤنٹ کاٹی جائے گی۔ یہ کنزیومر کی مرضی پر ہوگا، اگر وہ یہ فیسلٹی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ اگلا جو فائدہ ہے EMI میٹروں کا وہ یہ ہے کہ تمام EMI میٹرز بائی ڈائریکشنل میٹرز ہوتے ہیں۔ ایسے صارفین جو سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں پہلے ان کو سولر گرین میٹر لگوا کر ہی وابڈا کو اضافی بجلی سیل کر سکتے تھے یا رات کے وقت وابڈا سے بجلی استعمال کر سکتے۔ سولر گرین میٹر کے لیے کنزیومر کو کافی پروسیس کرنا پڑتا اور سولر گرین میٹر بھی پرچیز کرنا پڑتا تھا، جبکہ EMI میٹر ہونے کی صورت میں وابڈا آفس میں جا کر اپنی EMI میٹر پر نیٹ میٹرنگ کی فیسلٹی انیبل کروا سکتے ہیں۔ جن کنزیومروں کے ڈیجیٹل یا PC میٹر EMI میٹر سے ریپلیس ہو رہے ہیں تو ان EMI میٹروں کی کنزیومر کو کسی بھی قسم کی چارجز ادا نہیں کرنے پڑ رہی۔ کمپنیز خود اپنے خرچے پر ان میٹروں کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین کو ریڈنگ والے دن ہی بل ملے گی، اس لیے بل لیٹ موصول ہونے کی وجہ سے لیٹ پیمنٹ سرچارجز سے بچت ہوگی۔
پہلے اگر کسی کا گھر یا دکان وغیرہ بند رہتا اور میٹر باؤنڈری کے اندر ہونے کی وجہ سے میٹر ریڈر ریڈنگ نہ لے سکتا تو پھر ان کا ایوریج بل بن جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، جتنی ریڈنگ آپ کا میٹر سینڈ کرے گا اتنی یونٹس کا بل آپ کا بنے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایم آئی میٹر سے کمپنیز جیسا کہ ایسکو، لیسکو، میپکو وغیرہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ عام میٹروں کی نسبت اے ایم آئی میٹر زیادہ سیکیور ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اے ایم آئی میٹر کے ساتھ کسی قسم کا چھیڑخانی کرے گا تو یہ اس کی بجلی کو آٹومیٹیکلی آف کر دے گا۔ کنٹرول سینٹر کو اس کا میسج بھی سینڈ کر دیا جائے گا۔ اس طرح اے ایم آئی میٹر سے چوری پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب سے کمپنی کے پاس بجلی کی خرید و فروخت کا گھنٹوں کے حساب سے ڈیٹا موجود ہوگا۔ اس ڈیٹا کے ذریعے فیوچر پلاننگ میں آسانی ہوگی۔ ان میٹرز کے ذریعے ادارہ صارف کے لوڈ کا تجزیہ کر کے بجلی کی فراہمی کو بہتر طریقے سے منظم کر سکتا ہے، چونکہ یہ ایک ریموٹ کنٹرول میٹر ہوتا ہے اور یہ اپنا ڈیٹا جیسے ریڈنگ وغیرہ آن لائن سینڈ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اے ایم آئی میٹرز انسٹال ہونے سے کمپنی کی ہیومن ریسورس میں کمی ہو سکے گی۔ پہلے میٹروں کی ریڈنگ لینے کے لیے میٹر ریڈر نے جا کر ریڈنگ لینی ہوتی تھی۔ اے ایم آئی میٹرز ہر گھنٹے اپنا ڈیٹا کنٹرول سینٹر کو سینڈ کرتا رہتا ہے، اس لیے ان میٹروں کے انسٹال ہونے سے میٹر ریڈر کا کام تقریباً ختم ہو جائے گا۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے بل بھی ایپ کے تھرو کنزیومرز کو ملے گی۔ اس کے علاوہ پارٹ لوکیشن کا پتہ بھی آسانی سے لگے گا، جس سے اسٹاف کی کافی حد تک بچت ہوگی۔ اگلا فائدہ جو کہ اے ایم آئی میٹروں کا کمپنی کو ہوگا وہ ہے ایزی ریکوری۔ اے ایم آئی میٹر انسٹال ہونے سے ڈسٹریبیوشن کمپنی کے لیے کنزیومر سے بل ریکور کرنا آسان ہوگا۔ پہلے اگر کوئی 2 یا 3 مہینوں کے بل جمع نہ کرتا تو پھر وابڈا کا اہلکار جا کر اس کی بجلی کا میٹر یا بجلی منقطع کرتا، بل جمع کرنے پر واپس لگایا جاتا۔ اب بل جمع نہ کرنے کی صورت میں وابڈا والے آفس میں بیٹھ کر آپ کی میٹر کی سپلائی بند یا چالو کر سکتے ہیں۔ میٹر خراب یعنی ڈیفیکٹیو ہونے کی صورت میں کمپنی کو آٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ تمام میٹروں کا ڈیٹا آن لائن ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو جس میٹر کا ڈیٹا ان کے پاس نہیں آئے گا اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اس میٹر میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ اے ایم آئی میٹر بجلی کی چوری کو نہ صرف پکڑتا ہے بلکہ صحیح لوکیشن کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ خودکار طریقے سے بغیر کسی انسانی مداخلت کے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ہر ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کے اوپر ایک ڈی سی او لگا ہوتا ہے۔ ڈی سی او ٹرانسفارمر میں سے جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہو وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام میٹروں کا ڈیٹا بھی ڈی سی او کے پاس آ جاتا ہے۔ اس ڈیٹا کو پھر ڈی سی او آگے کنٹرول سینٹر کو سینڈ کرتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر میں سے 1000 یونٹس بجلی استعمال ہوئے ہیں اور آگے میٹروں میں سے 500 یونٹس صرف آ رہے ہیں تو پھر 500 یونٹ کی بجلی اس میں سے چوری ہو رہی ہے۔ اس لیے لوکیشن کا پتہ لگانا اے ایم آئی میٹرز کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اے ایم آئی میٹروں کے فائدے ہیں وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پہلے ہم صارفین کے لیے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ صارفین کے لیے اے ایم آئی میٹرز کے نقصانات میں سے سب سے پہلے ہے میٹر کی کاسٹ۔ اگر کوئی صارف اپنے گھر پر نیا میٹر لگوانا چاہتا ہے یا ایک میٹر کے ساتھ دوسرا میٹر لگوانا چاہتے ہیں یا میٹر خراب ہونے کی صورت میں اے ایم آئی میٹروں کی قیمت عام میٹروں سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اے ایم آئی میٹر لگوانا چاہے تو اس کی کتنی چارجز ان کو ادا کرنے پڑے گی، اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بعض صارفین کا خیال ہے کہ جب سے ان کے گھروں میں اے ایم آئی میٹرز نصب کی گئی ہے ان کی بجلی کے بلوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے جتنی بجلی استعمال ہوتی تھی اتنا بل نہیں آتا تھا، لیکن اب یونٹ زیادہ تیزی سے چلتے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میٹر زیادہ درست اور شفاف طریقے سے ریڈنگ لیتے ہیں، جس سے اصل کھپت سامنے آتی ہے، یعنی یہ میٹر زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے لوڈ کو بھی یہ ڈیٹیکٹ کر کے ریڈنگ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ چونکہ اے ایم آئی میٹر نیٹ ورک ڈیپینڈنٹ ہے، اگر کسی کنزیومر کی سپلائی بل جمع نہ کرنے کی وجہ سے سپلائی ڈسکنیکٹ کی جائے یا ویکینڈ پر آفس بند ہونے کی وجہ سے صارف کی بجلی بند رہ سکتی ہے۔ پرائیویسی اینڈ ہیکنگ کا خطرہ۔ ہیکر سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد ڈیٹا چوری ہونے یا غلط بلنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
سسٹم یا نیٹ ورک فیل ہونے پر مسئلہ۔ کبھی کبھار نیٹ ورک یا سافٹ ویئر کی خرابی سے ڈیٹا نہ پہنچنے یا غلط بلنگ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ AMI میٹروں کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کو ہم مختصر سا ڈسکس کر دیتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے انیشیل کاسٹ یعنی ابتدائی لاگت۔ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے میٹرز، AMI، کمیونیکیشن نیٹ ورک اور ڈیٹا سسٹم پر بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل تربیت کی ضرورت۔ عملے کو سسٹم پر کام کرنے کے لیے تربیت دینا ضروری ہوتا ہے، جو وقت اور پیسے کا تقاضا کرتا ہے۔ چونکہ میٹر ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اس لیے ہیکنگ یا سائبر حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر کمیونیکیشن نیٹ ورک خراب ہو جائے تو میٹر ریڈنگ یا کنٹرول متاثر ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔